تجارت کو ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا ہے، خود بھی کی ہے تجارت۔ سیدہ خدیجہ کا مال لے کر آپ ملک شام تشریف لے گئے تھے، خود بھی تجارت کی ہے نبی کریم علیہ السلام نے، اور تجارت کو پسند بھی فرمایا ہے۔ اور خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رزق کے جو 10 حصے اللہ نے بنائے ہیں نا، جتنا رزق اللہ نے دنیا میں تقسیم کرنا تھا اس کے 10 حصے کیے ہیں، 9 حصے رزق کے اللہ نے صرف تجارت کے اندر رکھے ہیں۔ اپنا مال ہو، اپنا کاروبار ہو، اس پہ انویسٹ کی جائے، اس میں خرچ کیا جائے، وہ لوگوں تک اس چیز کی زیادہ رسائی دی جائے، اس کو فروخت کیا جائے۔ ایک تو ہے نا کہ کسی کی نوکری کرنا، یہ بھی محمود عمل ہے، اچھا عمل ہے اگر دیانتداری کے ساتھ ہو، بلکہ اس پر تو حضور فرماتے ہیں اس کو ڈبل ثواب ہے نماز کا، کہ وہ مسجد کو بھی ٹائم دے رہا ہے اور جہاں ڈیوٹی کر رہا ہے ان کو بھی وقت دے رہا ہے۔ لیکن پسند تجارت کو کیا، اور 10 حصے رزق کے اس میں سے 9 حصے جو ہیں فرمایا وہ اس بندے کے لیے ہیں جو تجارت کرتا ہے۔ 9 حصے رزق کے اللہ نے تاجر کے لیے رکھے ہیں جو تجارت کرتا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں ہر آدمی ہر چیز نہیں بنا سکتا، وہ تاجروں کے ساتھ رابطے میں رہے گا۔ ایک آدمی نے کوئی چیز بنائی ہے نا، مثلا کپڑا بنانے والا، اب وہ کپڑا بنانے والا جوتا بنانے والے کے ساتھ رابطے میں رہے گا، اور جوتا بنانے والا کپڑا بنانے والے کے ساتھ رابطے میں رہے گا۔ ایک آدمی اس نے چکی لگائی ہے تو ظاہر ہے وہ آٹے والا کام کرے گا نا، باقی کام وہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایک کام پر توجہ دی جائے، ایک کام کو کیا جائے۔ تو اس طرح کیا ہوگا کہ تاجر تاجروں کے ساتھ رابطہ کریں گے، نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آئیں گے، پروڈکٹ بڑھے گی، معیشت بڑھے گی، لوگوں کو روزگار ملیں گے۔ تو اس لیے فرمایا رزق کے، کیونکہ کئی لوگوں کا پھر وابستہ ہو جاتا ہے نا رزق اس کے ساتھ، تو فرمایا وہ جو کئی لوگوں کے نصیب کا رزق ہوتا ہے وہ اس تاجر کے حصے میں آ جاتا ہے جس نے یہ کاروبار کیا ہے۔ بھئی ایک کاروبار کر رہا ہے، اس نے آگے ملازم رکھے، تو ان ملازموں کو رزق تو اللہ نے دینا ہے، لیکن وسیلہ یہ آدمی بن گیا نا۔ تو فرمایا یہ جو رزق کے 10 حصے ہیں اللہ نے 9 حصے تجارت کرنے والے کو عطا فرما دیے ہیں، تجارت کرنے والے کو۔ یہ جو خطہ ہے نا، یہاں پر اسلام کیسے آیا؟ یہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ جو علاقے ہیں، یہاں پر کیسے دین آیا؟ یہاں پر اسلام لائے ہیں عرب کے تاجر، وہ جنہیں حضور نے تجارت کے آداب بتا دیے تھے کہ کس طریقے سے لین دین کرنا ہے، وہ لوگ یہاں پر آئے، کیونکہ یہ سارا اس وقت علاقہ، یہ پاکستان کا حصہ بھی جو تھا، یہ ہندوستان کا جو ہے وہ علاقہ کہلاتا تھا۔ وہ تاجر آئے عرب کے، انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ جب تجارت کی، کاروبار کیا، لین دین کیا، تو کافروں کو، ہندوؤں کو، غیر مسلموں کو یہ لوگ بڑے اچھے لگے کہ بڑے پاک صاف ہیں لین دین کے۔ بھائی یہ جو بات کرتے ہیں بات پوری کرتے ہیں، جو سودا دکھاتے ہیں بالکل وہی ہوتا ہے، قسم اٹھاتے نہیں، مال کے اندر کوئی عیب ہوتا نہیں، ملاوٹ ہوتی نہیں، بڑے پاک صاف ہیں یہ۔ وہ پوچھتے تم کون لوگ ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تو پھر وہ کہتے ہم خدا والے ہیں، ہم محمد مصطفیٰ والے ہیں۔ وہ کہتے تھے جو لوگ اتنے پاک صاف ہیں اپنے دین کے، لین دین کے، اتنا ستھرا کاروبار، تو یہ چیز ان لوگوں کو اسلام کے قریب لاتے۔ پھر بزرگان دین آئے تو وہ جو درخت لگایا تھا نا عرب کے تاجروں نے، اس کو پانی پھر صوفیہ کرام نے دے دیا۔ پھر معین الدین چشتی تشریف لائے، بابا فرید تشریف لائے، پھر داتا علی جویری تشریف لائے، تو یہ جو اسلام کا درخت تھا یہ سایہ دار بن گیا۔ لیکن اسلام کس طرح آیا؟ عرب کے ان تاجروں کی دیانت کی وجہ سے، وہ جنہوں نے کاروبار کیا تو صاف ستھرا کیا اور خوبصورت طریقے سے کیا۔ آج مسلمان اس کی چیز پر اعتماد نہ رہا، میڈ ان پاکستان ہی اگر کسی چیز پہ لکھا ہو تو لوگوں کی توجہ نہیں جاتی، جب میڈ ان جاپان لکھا ہو تو لوگ زیادہ دلچسپی کے ساتھ اس چیز کو خریدتے ہیں۔ کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے نبی کی ان تعلیمات کو بھلا دیا، ہم نے سمجھ لیا کہ صرف نماز پڑھ لینا ہی دین ہے، ہم نے سمجھ لیا کہ صرف روزہ رکھ لینا ہی دین ہے۔ بھائی مسلمان مسجد میں بھی مسلمان ہوتا ہے، دکان پر بھی مسلمان ہوتا ہے۔ یہ صرف دین کوئی صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے کہ بس یہ چند عبادات کو ادا کر لیں تو دین پر عمل ہو گیا۔ بھائی دین نے جب ہر شعبے میں رہنمائی دی ہے تو ہر شعبے پر عمل کرنے والا ہی حقیقی مسلمان کہلائے گا۔